علماء کرام، معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم سب لوگ اپنے معاشرے میں اصلاح کے لیے اور اپنے معاشرے میں تعلیمی بیداری کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میں بہت شکر گزار ہوں جناب مولانا فاروق صاحب کا، جناب حافظ راشد رحمانی صاحب کا، جناب الحاج محمد داؤد صاحب کا، جناب الحاج محمد خورشید صاحب کا، جناب محمد شمیم صاحب کا، جناب ڈاکٹر نور محمد صاحب کا، اور آپ تمام حضرات کا جنہوں نے اس محبت سے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی اس محبت کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم لوگ جس موضوع پر یہاں بات کرنے بیٹھے ہیں وہ بہت وسیع ہے۔ میں اس میں سے 2-3 چیزوں پر آپ کی توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب انسان کی بنیادی فکر جس پر وہ اعتماد رکھتا ہے اور اس کا عمل دونوں میں فرق ہو جاتا ہے تو معاشرے میں خرابی آتی ہے۔ سب سے پہلے خرابی انسان میں آتی ہے۔ جو بات کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سمجھیے۔ اچھا، یہاں جتنے میرے نوجوان کھڑے ہیں، ادھر دیکھیے، سب لوگ ادھر دیکھیے، آپ لوگ ادھر آ جائیے اور آ کر کے بیٹھ جائیے انشاءاللہ۔ سب لوگ ادھر آ جائیے اور آ کر کے بیٹھ جائیے باذن اللہ تعالی۔ اس بات کو سمجھیے کہ وہ چیز جس بات کا آپ یقین رکھتے ہیں کہ ایسا ہے، لیکن آپ کا عمل دوسرا ہے۔ یقین اور عمل میں فرق پیدا ہو جاتا ہے، تب آپ کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں معاشرے میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص یہ جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا خراب ہے، جھوٹ بولنا خراب ہے، اور وہ یہاں سے جانتا ہے، وہ جانتا ہے یہاں جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو یہاں کچھ گھٹتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جھوٹ بولتا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز آپ مانتے ہیں اور پھر اس کو نہیں کرتے ہیں تو آپ اپنے لیے خراب ہوتے ہیں اور آپ معاشرے کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس خرابی کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس خرابی کو دور کرنے کے لیے واپس چلنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری بنیادی چیزیں کیا ہیں جس کو ہم سچ مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ تو سب سے بنیادی چیز جو مجھے سمجھ میں آئی، جس پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ غور کریں میرے ساتھ، وہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر ہم سب لوگوں کو اس کلمے کا تھوڑا تھوڑا مطلب آج میری اس گفتگو سے سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ یہ گفتگو کامیاب ہو جائے گی اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دو حصوں میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، مطلب کوئی خدا نہیں، الا سوائے اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہے سوائے اللہ کے۔ یہ عقیدہ انسانوں کا ہمیشہ سے رہا اور تمام مذہب میں رہا۔ اسی لیے پوری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ تمام مذہب کسی نہ کسی خدا پر یقین رکھتے ہیں۔ پوری دنیا میں تمام مذہب، تمام انسان
اگر وہ مذہب میں یقین نہیں رکھتے ہیں تو آج کا جو نیا ٹرینڈ ہے وہ یہ کہتے ہیں کوئی انرجی ہے، کوئی سپر پاور ہے، کچھ چیز ہے جو دنیا کو چلا رہی ہے، اس چیز کو اسلام میں اللہ کہتے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جیسے ہی آپ کہتے ہیں یہ کلمہ، جب مسلمان روح کے طور پر اللہ کی صحیح عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت اب دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، اس کو خوب سمجھ لیجیے۔ ایک وہ چیز ہے جو آپ نماز پڑھتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت ہے جو فرض ہے، اور نماز کے درمیان آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا اس نماز کے درمیان آپ مخلوق رہے یا نہیں رہے؟ تو نماز کے درمیان آپ اللہ کے عبد یعنی اللہ کے غلام رہے یا نہیں رہے؟ نماز میں بھی تھے اور نماز کے درمیان بھی ہیں۔ تو اب کیا کریں گے؟ اس نماز کے درمیان کیا کریں گے؟ اس نماز کے درمیان جو کام کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ربوبیت، یعنی وہ ذہنیت جس میں آپ کو پتا ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور میرا ہر کام اور جو میں سوچ رہا ہوں، جو میرے تحت شعور ہے، جس کے بارے میں مجھے ڈھنگ سے پتا بھی نہیں کہ میں سوچ رہا ہوں، اللہ کو میرے بارے میں وہ بھی پتا ہے، تب آپ وہ کام کریں گے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کرو۔ تو نماز کے درمیان کیا کہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کرو، انسانوں کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کرو۔ ہمارے چند معاملات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ مثلاً اسلام کی امتیازی چیز یہ تھی کہ اس نے انسانیت کو برابری دی، برابر کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں سے کیا فرمایا کہ میں نے تم سب لوگوں کو ایک جان سے پیدا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ تمام قسم کی عصبیت تو میں اپنے جوتے کے نیچے کچلتا ہوں، تمام قسم کی عصبیت کا مطلب ہوتا ہے بھید بھاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا خاندان بڑا ہے، عصبیت ہے، بھید بھاؤ ہے، حرام۔ میں مرد اور وہ عورت، میں اوپر وہ نیچے، عصبیت ہے، حرام۔ میں بہاری، میں اچھا، وہ جھارکھنڈی، وہ خراب، عصبیت ہے، حرام۔ جاہلیت ہے، تمام جاہلیت ہے۔ ہر قسم کی وہ چیز جسے بھید بھاؤ کیا جا سکتا ہے انسانوں کے درمیان، جس سے کوئی انسان اوپر اٹھ جائے اور کوئی انسان نیچے ہو جائے، چاہے وہ ذات پات کے نام پر ہو، چاہے وہ اس ملک اور اس ملک کے نام پر ہو، اس علاقے اور اس علاقے کے نام پر ہو، یہ تمام قسم کی چیزیں عصبیت ہیں، اور یہ سب کے سب حرام۔ اب اس بات کو سمجھیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ میں نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا۔ اس کو ایسے سمجھیے، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب میرے یا تو خلیرے بھائی ہیں، یا چچیرے بھائی ہیں، یا پھپھیرے بھائی ہیں، یا میرے بھائی ہیں۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب، کیوں؟ کیونکہ میرے اور آپ کے والد ایک ہی ہیں، ان کا نام ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ اب جب میرے جسم میں بہتا ہوا خون اور آپ کے جسم میں بہتا ہوا خون ایک ہی ہے، تو پھر ذات پات کہاں سے آ گئی؟ پھر اونچ نیچ کہاں سے آ گئی؟ یہ اسلام کا بنیادی تصور ہے، یہ اسلام کا بنیادی تصور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے محبت نہیں کی وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ جب ہم لوگ ذات پات کرتے ہیں تو کیا ہم لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے ہیں تو ہم میں سے نہیں ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس بات کو خوب سمجھ لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر
جس انسان کو میری سنت سے محبت نہیں ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ ہم میں سے کون ایسا بدنصیب ہوگا جو کہے گا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے نہیں ہونا چاہتا، لیکن ہم اپنے عمل سے ایسا کہتے ہیں، ہم اپنے عمل سے ایسا کہتے ہیں۔ کب کہتے ہیں؟ جب ہم کسی کو اوپر کہتے ہیں اور کسی کو نیچے کہتے ہیں۔ جب ہم اپنے دل سے یہ مان لیتے ہیں کہ ہم اس گاؤں میں رہنے کی وجہ سے اوپر ہیں، وہ اس گاؤں میں رہنے کی وجہ سے نیچے ہیں، ہم اس خاندان میں ہونے کی وجہ سے اوپر ہیں، وہ اس خاندان میں ہونے کی وجہ سے نیچے ہیں، ہم لڑکے والے ہونے کی وجہ سے اوپر ہیں، وہ لڑکی والے ہونے کی وجہ سے نیچے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جہالت ہیں، اور یہ تمام چیزیں عصبیت ہیں، اور یہ تمام چیزیں جہنم ہیں۔ مکھیا تربینی ببن یادو، آپ آگے آ جائیں۔ تربینی ببن یادو اور ڈاکٹر اظہار احمد صاحب، آپ بھی تشریف لے آئیں۔ یہ ان کی طرف سے رومال ہے، کچھ ہدیے کے طور پر علماء کرام جتنے آئے ہیں ان کے لیے انعام ہے۔ ماشاءاللہ، یہ مبارک نظارہ دیکھیے، جو اس پنچایت کے مکھیا ہیں وہ حضرت امیر شریعت کو انعام ہدیہ دے رہے ہیں اپنی طرف سے۔ اور میں تمامی حضرات سے درخواست بھی کروں گا کہ آپ حضرات حضرت امیر شریعت کے جانے کے بعد یہاں تشریف رکھیں